ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آپ اور قریب آ جائیے، قریب آ جائیے اور ساتھ پیچھے آئیں گے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم۔ قابل احترام بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ایک بات کو سمجھنے کے لیے، کس کے لیے بولو؟ ساتھ ساتھ بولو۔ ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس دن اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تھا اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ اسی دن فیصلہ کیا تھا اس دنیا کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ دنیا کسی کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا۔ جتنے لوگ پہلے آئے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، جو قیامت تک آئیں گے سب کو جانا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری اصل زندگی موت کے ساتھ شروع ہوگی، جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی 60 یا 70 سال۔ کتنے سال بھائی؟ اپنا ایج لیمٹ کیا ہے؟ 60-70 سال کے بعد آدمی چلے جاتا دنیا سے۔ آج سے 100 سال پہلے کرنول تھا نا بھائی؟ آج سے 100 سال پہلے کرنول تھا، ہم نہیں تھے۔ گھراں بھی تھے، لوگاں بھی تھے، کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا، کوئی گاؤں کھیڑے میں رہتا تھا، کوئی کرنول شہر میں رہتا تھا، کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج سے 100 سال پہلے پیچھے ذرا سوچو، جیسے آج پورا نظام چل رہا ہے دنیا کا، آج سے 100 سال پہلے اسی طرح پوری دنیا کا نظام چل رہا تھا کہ نہیں بھائی؟ کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کسی کی دکان، کسی کی نوکری، کوئی کالا، کوئی گورا، کسی کا بڑا گھر، کسی کا چھوٹا گھر، جیسے آج چل رہا ہے۔ آج ہم ہیں دوستو، آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ رہیں گے کیا؟ بولو بھائی، ہمارے اسٹوڈنٹ لوگ بولو، آج سے 100 سال کے بعد کوئی رہ گا یہاں پہ؟ اصل دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ کامیابی کا ڈیفینیشن آف سکسیس اللہ نے کامیابی بتائی ہے۔ کیا ہے کامیابی؟ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کامیاب ہے۔ اس دنیا کے اعتبار سے پوری دنیا بھی اگر کس کو مل جائے، اس سے زیادہ کامیاب آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ 1-2 لاکھ، 8-10 کروڑ، 100-200 کروڑ، 1000-2000 کروڑ، ایک ملک کا بادشاہ نہیں، پوری دنیا کس کو مل جائے سب سے کامیاب ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو موت آئے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، یوں فرمایا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے بہت خوبصورت محل بنایا۔ یہ کیا بنایا؟ بولو بھائی۔ بہت خوبصورت محل، اور ایسا عالی شان محل جس کی نظیر نہیں، اور پوری اپنی رعایا کی دعوت کی، سب لوگوں کو بلائے، انہوں دعوت کرے، سب لوگ کھا رہے ہیں، محل کو دیکھ رہے ہیں، تعریفہ کر رہے ہیں، کیا بادشاہ، کیا محل بنایا۔ اور واقعی میں محل بہت خوبصورت تھا۔ 2 اللہ والے بھی آئے تھے وہاں پہ، ان لوگ خاموش ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ پوچھا، سب لوگ میرے محل کی تعریف کریں، تم بھی کچھ تعریف کرو۔ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا، بادشاہ صاحب، جتنی آپ کی محل کی تعریف کی گئی ہے، اتنے ہزاروں لوگوں نے جتنی تعریف کی ہے کم ہے۔ آپ کا محل تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن آپ کے محل میں 2 کمیاں ہیں۔ جی کیا بولیں؟ آپ کے محل میں 2 پرابلمز ہیں، 2 کمیاں ہیں۔ بادشاہ بولا، میرے محل میں کیا کمی نظر آ گئی تم کو؟ سب لوگ بھی متوجہ ہو گئے، کیا کمی ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ایک کمی تو اس محل میں یہ ہے
یہ محل ایک دن کھنڈر بن جائے گا, ویرانہ بن جائے گا, اس میں رہنا کوئی پسند نہیں کرے گا, اس کے چمکتے ہوئے پتھر کالے ہو جائیں گے, اس میں مکڑی جالا بندے گی, یہ ویران ہو جائے گا, کھنڈر ہو جائے گا. جیسے جب سے دنیا بنی ہے آج تک جو محل بنا ہے بعد میں کھنڈر بنا ہے, رہنا پسند نہیں کرتے. ایک تو آپ کے محل میں کمی یہ ہے, آپ کا محل ایک دن کھنڈر بن جائے گا. آج چمک رہا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں چمکے گا. دوسری کمی آپ کے محل میں یہ ہے کہ اس محل کو بنانے والا اس محل کو چھوڑ کر مرے گا اور قبر میں جا کر سو جائے گا. بادشاہ نے پوچھا, بات تو صحیح ہے, لیکن کیا کوئی ایسا محل بھی ہے جو بعد میں کھنڈر نہ بنتا ہو؟ کوئی ایسا محل بھی ہے جس کو بنانے والا اس کو چھوڑ کر مر کر قبر میں نہ جاتا ہو؟ انہوں نے کہا ہے, دنیا میں نہیں ہے, موت کے بعد ہے, آخرت کی زندگی میں ہے, جس کا نام جنت ہے, اللہ کا مہمان کھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے ایمان والوں کے لیے. جو اللہ کو دنیا سے راضی کر کر جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہاں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہیں گے. بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہیں گے. تکلیف نہیں آئے گی, ہمیشہ راحت سے رہیں گے. کبھی بیمار نہیں ہوں گے, ہمیشہ صحت مند رہیں گے. اربوں خربوں سالوں کے سال گزریں گے, نہ بڑھاپا, نہ بیماری, نہ تکلیف, نہ موت. بڑے بڑے محلات, بڑے بڑے باغات, ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے. کہاں ہے بھائی بولو یہ؟ ارے بولو نا. موت کے بعد کی زندگی ہماری اصل زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی وقتی ہے. کتنی گارنٹی بھائی دنیا کی زندگی کی بولو؟ ابھی 8:39 ہو رہے ہیں, 8:39. بولو 9:39 تک کون زندہ رہے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. بولو جی بھائی, ہاتھ اٹھاؤ تمہیں بھائی. ہم 9:39 تک زندہ رہتے ہی ہے کیا گارنٹی؟ ہے گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. صحیح بھی نہیں ہے. اچھا 9 بجے تک کون رہتے ہیں؟ نہیں, گارنٹی نہیں. صحیح بھی. اچھا 8:39 ہو رہے ہیں, 8:40 تک کون رہتے ہیں؟ نہیں گارنٹی. بولو نہیں ہے. آپ خود اقرار کر رہے ہیں, میں نہیں. آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کا اعتبار, اس کی گارنٹی 1 منٹ بھی نہیں ہے. کتنا؟ اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں بھائی؟ روزانہ 8 گھنٹے کا اسکول, روزانہ 8-10 گھنٹے کا کالج, 10 گھنٹے کی دکان, 8 گھنٹے کی نوکری, پسینہ بہ رہا ہے, مجاہدے ہو رہے ہیں, قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور گارنٹی کتنی ہے؟ کیا اعتبار ہے زندگانی کا؟ انسان بلبلا ہے پانی کا, پھٹ بل کے ختم ہو جاتا. اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے؟ دیکھو دونوں زندگیوں کو ذرا ہم لوگ اس کا تقابل کر رہے ہیں. کمپیریشن, دنیا اور آخرت کی زندگی کا کمپیریشن. ٹھیک ہے. اب دنیا کی زندگی تو آپ کو معلوم ہو گئی کتنی ہے, 1 منٹ کا بھی اعتبار نہیں ہے. آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں ہیں. رائی کا دانہ کون دیکھے بھائی؟ رائی کا دانہ معلوم؟ چلو رائی کا چھوڑو, چاول سمجھو. چاول کا دانہ ایسا مٹھی میں بھر کو لے لیا تو کتنے ہوتے ہیں ان لوگوں؟ اندازہ ہو جی بھائی, کون بولیں گے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ہوتے نا 10-20 ہزار. یہ مسجد پوری بھر دیے تو چاول سے ایک دم پیک. کتنے ہوتے ذرا حساب کتاب لگو. تم اچھے اسکولوں میں پڑھتے نا, اندازہ کتنا ہوگا؟ اندازہ. زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنی جگہ ہے آپ کو اندازہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. ناسا, امریکن اسپیس ایجنسی, ان کی تحقیق ہے 150 سال کی تحقیق ہے. کتنا؟ 150 سال انہوں نے تحقیق کی اور ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو دنیا ہے جو ہم کو نظر آتی ہے, باہر نکلیں گے تو گل نظر آتا آسمان, جو نظر آتا ہے وہ اس کو اسپیس کہتے ہیں. ہمارے لیے پہلا آسمان ہے, اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں, وہ اس کو جانتے نہیں ہیں بیچارے, ایمان ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے پہلا آسمان, ان کے لیے اسپیس. انہوں نے بڑی
स्टडी की है और स्टेटमेंट दिया है कि जो पहला आसमान है उनके नजदीक, जिसको स्पेस कहते हैं, इसमें सिर्फ 3% हमको नजर आ रहा है। 97% अंधेरा है, डार्कनेस है। और ये 3% कितना बड़ा है, ये 3% कितना बड़ा है वो उन्होंने समझाया है। 97% तो नजर ही नहीं आ रहा पहला आसमान क्या है। 3% जो नजर आ रहा है उसमें उसकी वुसात उन्होंने बयान की है। ये जो हमारी दुनिया है ना, यहां से अमेरिका जाने के लिए 18 घंटे की फ्लाइट है। हमारे भाई रहते हैं, उन्होंने आते 18 घंटे फ्लाइट, 18 घंटे प्लेन चल रहा, 1200 किलोमीटर फी सेकेंड की स्पीड से 18 घंटे में पहुंच रहा वहां पे। ये दुनिया, सूरज कितना बड़ा है, 12 लाख दुनिया सूरज में आ सकती। कितनी? 12 लाख दुनिया सूरज में आ सकती, इतना बड़ा सूरज है। और आसमान में हर सितारा, यहां तो शहर है, कभी गांव देहात खेड़ों में गए तो करंट नहीं रहता, ऐसा उठा चारों तरफ सितारे ही सितारे, गैलेक्सीज और सितारे। हर सितारा सूरज के जितना बड़ा है उससे भी बड़े हैं। 3% में कितने सितारे हैं, यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। 3% जो नजर आ रहा है, 97% अंधेरा है। 3%, 3% जो नजर आ रहा है उसमें कितने सितारे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर उसको गिनेंगे 1 2 3 4 गिनना शुरू करेंगे, जो सिर्फ गैलेक्सीज डिस्कवर हुई हैं अभी, फरमाया सिर्फ सितारों को गिनने के लिए 3% के सितारों को गिनने के लिए 2 अरब साल चाहिए। कितना? 2 अरब का मतलब 200 करोड़ साल। कितने? बोलो जी कितना? 200 करोड़ साल बस। भाई बात समझ में आ रही है? हाँ, सिर्फ 3% के सितारों को गिनने के लिए 200 करोड़ साल चाहिए। अब अंदाजा लगाओ, जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, तो 97% मिला के 100% कितना बड़ा होगा, अंदाजा लगाओ। अंदाजा तो हो रहा ना थोड़ा थोड़ा, कितना बड़ा है बोल के। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल हाथ में है, अंदाजा लगा लिया 10-20 हजार है। मस्जिद भरो तो अंदाजा लगा नहीं सकते अपन। लेकिन अब जो आसमान की वुसत मैंने आपके सामने बयान की है, उसके बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, जमीन से लेकर आसमान तक, आखिरी हद तक पूरे दाने भर दिए जाएं, पैक एकदम। ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने होंगे भाई? कौन तो भी अंदाजा कर सकते हैं क्या? हिसाब किताब सुपर कंप्यूटर्स फेल हो जाते हैं, लेकिन महदूद है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, इतने सारे दानों में अगर मान लिया जाए 1000 साल में एक चिड़िया कहीं से आ रही और एक दाना लेके जा रही, फिर 1000 साल में ही जा रही, उससे पहले नहीं आ रही कहीं से की, एक दाना लेके जा रही, फिर 1000 साल में आ रही, एक दाना लेके जा रही, कब खत्म होंगे? बोलो भाई, कोई बोलो, अंदाजा नहीं लगा सकते। आगे इमाम साहब ने फरमाया, महदूद है, एक दिन आएगा वो दाने खत्म होंगे, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। अभी हम लोग दोनों जिंदगी का कंपैरिजन करें। दुनिया की जिंदगी आप सब लोग बोले 1 मिनट का भी गारंटी नहीं है, और आखिरत की जिंदगी की वुसत मैंने आपके सामने बयान की। अब दोस्तों और बुजुर्गों, अब सवाल इस बात का है कि दुनिया के लिए कितनी मेहनत करना, आखिरत के लिए कितनी मेहनत करना? बोलो भाई, एक एक बोलो जी। दुनिया के लिए ज्यादा मेहनत करना, आखिरत के लिए ज्यादा मेहनत करना? एक सवाल बोलो। अरे भाई, दुनिया की जिंदगी बड़ी है, आखिरत की जिंदगी बड़ी है? आखिरत की बड़ी है ना, तो मेहनत किसके लिए ज्यादा करना? अपन कितना कर रहे हैं, इसीलिए जोड़े तुम लोग को यहां पे, कि वो इतनी बड़ी जिंदगी की मेहनत करने के लिए हमारा वक्त कुछ लग जाए। हाँ दोस्तों, वो जिंदगी अगर बनी तो यहां बनेगी, यहां नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। जब तक सांस है, जब तक चांस है, सांस खत्म तो चांस खत्म। एक आदमी की नौकरी चली गई, दूसरी मिल सकती, दुकान जल गई, दूसरी खोल सकता। यहां मदद करने के लिए बहुत लोग आते, रिश्तेदार आते, दोस्त आते हैं,
آتے نا بھائی, ارے دکان جل گئی جی اس کی چلو مدد, نہیں بھی کرے تو خود محنت کر کے اور ایک دکان کھولتا ہے انہیں. آدمی کی نوکری چلے گی اور ایک مل سکتی, وہ تلاش کر سکتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا پھر لکھ سکتا ہوں انہیں, سپلیمنٹری دیتا, انسٹنٹ دیتا, ری اپیئر ہوتا, ری کریکشن ہے, ری ویلیویشن ہے, اتنی ساری چیزیں ہے کہ نہیں بولو, یہ ری کریکشن, ری ویلیویشن, سپلیمنٹری, انسٹنٹ, نہیں تو پھر اگلے سال ایگزام, چانس ہے. بیوی مر گئی دوسری شادی ہو سکتی, اولاد چلے گی دوسرے بچے پیدا ہو سکتے, ساری چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر زندگی ختم ہو گئی بنانے سے پہلے ایمان لیے بنا, آمان لیے بنا, پھر کوئی چانس دوستوں اور بزرگوں واپس آنے کا نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے. ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا, ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی کا دوستوں اور بزرگوں یہ بہت ویلیوبل ہے. اس کو ویلیوبل بنانا ہے آخرت کے اعتبار سے. اور کرنا کیا ہے؟ جنگل میں جا کے اللہ اللہ بول کے نہیں بیٹھنا ہے. وہ رہبانیت کا قصہ ختم. وہ یہودیوں میں تھا, بیوی نہیں, بچے نہیں, دکان نہیں, نوکری نہیں, جنگل کو جا کے اللہ اللہ کرو, نہیں ہے اپنے پاس. سنیاس دھارن کرنا, رہبانیت اختیار کرنا, سب کچھ کرنا ہے. اچھے سے اچھے جاب پر جانا ہے, اچھی سے اچھی تجارت کرنی ہے. اسلام نے کسی چیز سے روکا نہیں ہے, لیکن سب کس کے؟ اللہ کے حکم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. کھانا پینا, رہنا سہنا, ہماری ملازمت, ہماری تجارت, ہماری صبح, ہماری شام, یہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی, اس کے طریقے کو بدلنا ہے. اسلام از اے وے آف لائف. اسلام زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام ہے, اس کو سیکھنا ہے. صرف 5 وقت نماز پڑھنے سے آخرت کی زندگی نہیں بنے گی. آخرت کی زندگی بنتی ہے 24 گھنٹے کی زندگی سے. ہر عمل کی تعلیم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی ہے. جی ہاں, استنجا جانے سے بھی آخرت بنتی ہے. جی ہاں, اگر استنجا جانا, جی ہاں, اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طریقے پر ہے تو اس سے بھی آخرت کی زندگی بنے گی. کھانا کھانا اللہ کے حبیب کے طریقے پر ہے, کھانا کھانے سے بھی آخرت کی زندگی بنے گی. سونا, ایک آدمی 8 گھنٹے روزانہ سوتا ہے, 60 سال کی زندگی ہے. اپنی 60 سال کی زندگی میں 20 سال سو رہا ہونے, کتنے سال سو رہا؟ اگر اللہ کے حبیب کے طریقے پر سو جائے, جو اذکار ہے ان کو پڑھ لے, جس طریقے پر کہا سو جائے, 20 سال کی زندگی سویا عبادت میں ہے. اس سونے سے ہماری آخرت بنے گی. تو دوستوں اور بزرگوں, اس بات کو سمجھنا ہے, زندگی گزارنے کا مکمل طریقے کا نام اسلام ہے. ہم پابند ہیں. جو پابند ہوتا ہے بچہ اسکول جانے کا, کالج جانے کا, جس کی اٹینڈنس پوری ہوتی ہے, اسائنمنٹس کرتا ہے, لیب اٹینڈ کرتا ہے, جو اسکول کے کالج کے قوانین ہیں اس کو فالو کرتا ہے, جو پابند ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ بھائی؟ آخر میں پاس ہوتا کہ نہیں؟ پھر اچھی جاب ملتی کہ نہیں اس کو؟ اور جو بچہ پابند نہیں ہے, کبھی جا رہا اسکول کو, کبھی نہیں جا رہا, کبھی اٹینڈ کر رہا, کبھی نہیں کر رہا, کیا ہوتا غیر پابند بچوں کا؟ اس کا ریزلٹ فیل ہوتا, اور اس کی آگے کا فیوچر بالکل نامنل, یا آٹو چلائے گا یا کچھ معمولی سا کام کرے گا. اسی طرح دوستوں اور بزرگوں, پابند ہونا ہے. کیا ہونا ہے بولو؟ پابند. زندگی میں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. آخرت کی زندگی میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں گے, ہم دعوت کا کام کریں گے, ہم اللہ کے رسول کی زندگی بنائیں گے تو آخرت بنیں گی. نہیں, پہلے دنیا بنے گی, یہ عرض کرنا ہے. دنیا اور آخرت اللہ بناتے ہیں دین کے ذریعے. ایک آدمی کے پاس 11 مرغیاں ہیں. کتنی بھائی بولو؟ 11 مرغیاں, 1 لال اور 10 سفید. ایک مرغی کتنی ہے؟ 1 لال اور 10 سفید. مالک سب کا انہیں ہے. جب شام کو آواز لگاتا جو گھر ہوتا مرغیوں کا, آؤ آؤ آؤ, بند ہو جاؤ, تو لال والی مرغی ایک آواز میں آ جا رہی, اس کی مان رہی ہے اور اپنا بند ہو رہی ہے. باقی کے 10 سفید مرغیاں, نافرمان مرغیاں, ستا رہے ہیں. کوئی کھیت میں بھاگ رہی, کوئی جھاڑ پہ چڑھ رہی, کوئی جھوپڑی پہ چڑھ رہی. اب روزانہ سر میں درد, ان کو پکڑنا لانا. اب جب اگلے دن کھانا کھلانے کا وقت آیا, ہوتا نا ان کا کھانا, تو مالک تو سب کو کھلائے گا کیونکہ مرغیاں اس کی ہیں.
لیکن کیونکہ لال والی مرغی نے فرما برداری کا اظہار کیا ہے اور 10 سفید مرغیوں نے نافرمانی کا اظہار کیا ہے، تو لال والی مرغی کی اس کی فرما برداری کی وجہ سے دل میں تھوڑی سی نرمی اور محبت ہے، ہماری مان رہی ہے یہ. اور 10 والی مرغی جو ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے تھوڑا سا دل میں وہ کساوت ہے. جب کھانا دینے کا وقت آیا، لال والی مرغی کو بلایا، چھوٹی سی پیالی میں باؤل میں اس کا کھانا رکھ کے جھاڑ کے نیچے ٹھنڈی ہوا میں اس کو رکھ کے کھلانا، آرام سے کھا رہی ہے. اور 10 سفید مرغیوں کو کیا کرے؟ ہاتھ میں لے کے کھیت میں ایسا پھینک دیا ہے. اب یہ سفید والی مرغیاں، دھوپ ہے، کھیت ہے، کہاں ہے؟ مٹی میں سے ایک یہاں ہے، یہاں کھاؤ. اب دھوپ میں پورا پسینہ کہاں، پورا دن محنت کر کے کھا رہے ہیں. اور پورا دن محنت کرنے کے بعد آگے کیا بول رہے ہیں معلوم؟ لال مرغی کو کتنا محنت کر رہے ہیں ہم لوگ معلوم؟ بہت محنت کر رہے ہیں ہم لوگ، 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے میرے کو، اتنا محنت کر رہے ہیں ہم لوگ. حقیقت کیا ہے بولو؟ مالک ناراض ہے. اللہ کو راضی اگر کر لیں گے دوستو، دین کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، اللہ کے حبیب کی زندگی بنانے کے ذریعے، تو پھر اللہ تعالی سارے عالم سے ہماری روزی کو سمیٹ کر عزت اور عافیت کے ساتھ ہم کو روزی دیں گے. لوگ پریشان ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، ایسے ہی سمیٹ کر. اور جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، دیتے تو اللہ سب کو ہیں، لیکن نافرمانی کو روزی بکھیر دیتے ہیں. تھکو اور کھاؤ. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اب ایک یہ ہم کو عہد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اپنے یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ چلا 4 مہینے کا کام نہیں ہے، زندگی بدلنے کا کام ہے، زندگی کو صحیح رخ پر لگانے کا کام ہے. ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامک ہو. کون سا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. سب سے بڑے ہیرو ہم نہیں، غیر مسلمان نصرانی، اس نے کتاب لکھی ہے ٹاپ 100 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ. دنیا کے سب سے با اثر لوگ 1 2 3 سے 100 تک اس نے لکھی ہے. 1 نمبر پہ مجبور ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے لکھا ہے. سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. دوستو اور بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرما کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. پہلے کی امتیں آئی، ہزاروں سال زندگی رہے. پہلے کی امتوں کی کتنی عمر ہوتی تھی بولو بھائی؟ 2 ہزار سال دنیا میں وہ لوگ زندہ رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے رو رہی. میرا بچہ دنیش نے دیکھا، جلدی مر گیا انہیں، رو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پوچھے کیا عمر ہے تیرے بچے کی، اتنا رو رہی سو تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سے پوچھا، اس نے کہا 800 سال میں ہی مر گیا انہیں. کتنا بھائی؟ کتنا؟ 800 سال میں ہی مر گیا، دنیا دیکھا اس نے. تو ایسی پہلی امتیں آئی ہیں جو ہزاروں سال دنیا میں رہی ہیں. بنی اسرائیل کی ایسی روایتیں ہیں 500 سال مسلسل عبادت میں رہنے والوں کی کارگزاری بنی اسرائیل کی موجود ہے سیرت، مطلب تاریخ میں. تو ان لوگ زیادہ سالہ رہے نا دنیا میں، بولو بھائی رہے نا، زیادہ عبادت کریں تو زیادہ کرنے والے کو زیادہ ملنا نا. اور وہ لوگ ہم سے پہلے دنیا میں آئے، ہم آخری میں آئے. یہ امت آخری ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، قیامت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اب قیامت آنے والی ہے. ہم آخری میں آئے، ہماری عمر کم ہے، ہماری عبادت کم ہے. ان لوگ کا زیادہ کریں، زیادہ عمر گزار کے گئے، زیادہ عبادت کر کے گئے اور پہلے آ کر گئے. لیکن دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اصولوں کو ہمارے لیے توڑ دیا ہے. ایک اصول ہے زیادہ کرنے والے کو زیادہ دینا. ایک اصول ہے اگر کسی چیز کی لائن لگی ہو، مثلا کوئی ٹرین کے ٹکٹ کی لائن لگی ہو، جو پہلے لائن میں آتا اسی کچھ ملتا نا،
کوئی آیا تو بیچ میں کیا بولتے اس کو؟ نہیں بھائی جاؤ پیچھے جاؤ، ہم لوگ کھڑے ہوئے 1 گھنٹے سے یہاں پہ. پہلے آنے والے کو پہلے ملے گا، زیادہ کرنے والے کو زیادہ ملے گا، وصول کی بات ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو پہلے امتیں آئی، ہزاروں سال عمریں یہاں پر گزار کے گئی، اتنی بڑی محنت عبادت کی انہوں نے کی، ہم سے پہلے آئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان، تمام امتوں کا جنت میں داخلہ حرام ہے. کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. کئی کو بھیج رہے ہمارے کو پہلے جنت میں؟ ہماری عمر بھی کم، ہماری عبادت بھی کم. کیا وجہ ہے دوستوں؟ عبادت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ، دین پر چلنے کے ساتھ، زندگی اپنی صحیح رخ پر کرتے ہوئے ہم کو نبیوں والا کام دیا گیا ہے، انبیاء والی محنت دی گئی ہے. انسانیت کو صحیح رخ پر لانے والا کام، پوری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے، یہ کام ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے، نبیوں نے کیا ہے. نبیوں کا سلسلہ ختم، نبوت کا دروازہ بند، کار نبوت والا کام اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، اور اعلان فرمایا ہے تم بہترین امت ہو. انگلش کون کون سمجھتے بھائی؟ سب سمجھتے نا؟ سپرلیٹو ڈگری معلوم؟ سپرلیٹو ڈگری، گڈ، بیٹر، بیسٹ، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. اللہ کیا فرمانے؟ یو آر دا بیسٹ آف امہ. کیا فرمانے؟ یو آر دا بیسٹ آف امہ، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، جہاں اپنی فکر ہے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں جائیں، وہاں پر اپنی زندگی کو گزاریں. وہیں ہمارے اوپر ذمہ داری ساری انسانیت کی ہے. محنت کرنا ہے، دعوت کی جو محنت ہے. آپ سب ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقت لگائے ہیں. کسی نے 3 دن لگایا ہے، کسی نے 10 دن لگایا ہے، کسی نے چلہ لگایا ہے. یہ جماعت میں جانا، یہ دعوت کا کام دوست اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کے دوسرے حکموں کو پورا کرنا. اللہ کا حکم ہے، اس پر اللہ کے حبیب نے ہم کو جمع کیا تھا، اور یہ کام اللہ نے نوجوانوں سے لیا ہے. طارق بن زیاد صحابی نہیں، تابعی ہیں، 17 سال کے ہیں. کتنے سال کے بھائی؟ کون ہے 17 سال کے یہاں پہ؟ کون تو بھی ہے ایک 17 سال کے؟ 17 سال کے تمہیں دیکھو، ان کے ہوتے امیر جماعت پانی کا سفر کر کے اسپین پہنچ، امیر جماعت ہے، اور حکم بیان کیا اپنی پوری جماعت کو لے کر، اور بیان کرنے کے بعد حکم فرما رہے ہیں ساری کشتیوں کو آگ لگاؤ. کئی کو ہمارا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا تو یہاں اسلام زندہ ہوگا یا ہماری قبریں یہاں بنے گی. ایسے جذبے کے ساتھ وہ پہنچے. 17 سال کے نوجوان کے ہاتھ پہ اسپین فتح ہوا. 700 سال تک اسلام کا مرکز تھا. کتنے؟ 700 سال تک اسلام کا مرکز. اسلام کا مرکز 700 سال تک اسپین تھا، جو ایک 17 سال کے نوجوان کے ہاتھ پہ فتح ہوا تھا. طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ، محمد ابن قاسم، وہ بھی جوان تھے جو ہندوستان آئے. انہوں نے محنت کی، ان کی محنت ہی سبب بنی کہ آج پورے ہند کے اندر، ہندوستان کے اندر دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، میں اور آپ ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اوپر ذمہ داری اپنی ذات کی بھی ہے. کس کی ہے بولو؟ اپنی ذات کی بھی ہے اور ساری انسانیت کی بھی ہے. اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ دعوت کے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، جنت الفردوس ملے گی. شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، آپ کیونکہ نوجوان جمع ہے تو نوجوان کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں تمہارے کو. آپ جیسا ایک نوجوان شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، اللہ کے راستے میں جماعت میں گئے. ایک بچہ تھا، اس کے والد بہت مالدار آدمی، انتقال ہو گیا. لیکن کیونکہ بھائی باپ کے انتقال کے بعد پورا مال اس کو مل گیا، اور ہے انہیں بچہ بولے تو آپ کے ہوتا 18-20 سال کا. انہیں ارادہ کرا میں بھی جماعت میں چلے آتا ہوں. جماعت میں گیا، جماعت شروع ہونے والی ہے. شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی ذرا یہاں پر آؤ اور سارے ساتھیوں کے سامنے ان آیات کو پڑھو، کچھ بیان کرو جس سے اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے رغبت پیدا ہو.
ایک ان کے ساتھی آئے اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایمان والوں کا جان اور مال خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ اس نوجوان نے سنا اور شیخ کو کہا شیخ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے؟ شیخ نے کہا ہاں ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، یہ جان اور مال اللہ خرید لیے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہاں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ کہا کہ شیخ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں جتنا مال میرے والد نے چھوڑا ہے تھوڑا ضرورت کے لیے میں لیتا ہوں، سارا اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ اور جماعت چلنا شروع ہو گئی اور ایک جگہ جنگ ہوئی اور ایک جگہ ان کا پڑاؤ ہوا۔ تو دوستوں اور بزرگوں یہ عبادت کرتا، روزے رکھتا، اور کچھ دن کے بعد جہاں ایک جگہ پڑاؤ تھا شیخ کے پاس کچھ ساتھی آئے، شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ حضرت وہ جو نوجوان آیا تھا نا جماعت میں جو پورے پیسے لے ڈالا دیکھو اللہ کے نام پہ، ان کو کیا کی ہو گیا، کیا کیا کی بول رہا ہوں نے۔ شیخ پہنچے وہاں پہ، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہہ رہا تھا مجھے آئینہ مرضیہ چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ کون ہے آئینہ مرضیہ؟ کہ نہیں مجھے آئینہ مرضیہ چاہیے۔ شیخ نے کہا بیٹا کیا ہو گیا تم کو؟ کہا میری آنکھ لگی، اچانک میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک جنت کا باغ دیکھا جو اتنا خوبصورت، اتنا وسیع، اس میں ایسے ایسے پھل لگے ہوئے اور اس میں سے ایک پاک شفاف پانی کی نہر جاری ہے اور اس کے پاس درختوں کے نیچے ایسی خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہیں کہ ویسی لڑکیاں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور وہ سب کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، مجھ کو کہہ رہی ہیں یہ آئینہ مرضیہ کا شوہر آ گیا، یہ آئینہ مرضیہ کا ہسبینڈ آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں سے آئینہ مرضیہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو آئینہ مرضیہ کی نوکرانیاں ہیں۔ وہ آگے چلے جاؤ آپ کو آئینہ مرضیہ آگے ملیں گی۔ میں بھاگا اور وہاں سے ایک دوسرے باغ میں انٹر ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ گھنا، وہاں پر دودھ کی ایک نہر چل رہی ہے، وہاں پر اور درخت ہیں، پہلی والی لڑکیوں سے اور زیادہ خوبصورت لڑکیاں وہاں پر بیٹھی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں دیکھو آئینہ مرضیہ کا شوہر آ گیا، آئینہ مرضیہ کا ہسبینڈ آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں سے آئینہ مرضیہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو آئینہ مرضیہ کی خادمہ ہیں، نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جاؤ، آئینہ مرضیہ آپ کو آگے ملے گی۔ میں وہاں سے بھاگتے ہوئے جو راستہ انہوں نے دکھایا تیسرے باغ میں پہنچا جہاں پر شراب کی نہر جاری تھی، اس سے بڑا وسیع باغ، اور وہاں پر بھی اس نہر کے نیچے درختوں کے نیچے پہلی دوسری سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں دیکھو آئینہ مرضیہ کا شوہر آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں سے آئینہ مرضیہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو آئینہ مرضیہ کی نوکرانیاں ہیں۔ وہ سامنے محل دیکھو، وہ آئینہ مرضیہ اس محل میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا اس محل کے پہنچا اور محل کے دروازے پہ ایک ایسی خوبصورت لڑکی، اس کے بال نیچے تک گرے ہوئے، پہلی دوسری تیسریوں کو بھول گیا، ایسی خوبصورت حسین اور جمیل۔ میں نے اس سے پوچھا تم آئینہ مرضیہ ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو ان کی نوکرانی ہوں۔ آئینہ مرضیہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں محل کے اندر گیا، وہ پلنگ پہ بیٹھے آئینہ مرضیہ کو میں نے دیکھا، میں بے قابو ہو گیا۔ ایسی خوبصورت حسین اور جمیل، پہلی دوسری تیسری استقبال کرنے والی۔ میں اس کی طرف چلا، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا اے اللہ کے ولی رک جاؤ، آج تمہارا روزہ ہے، انشاءاللہ افطار میرے ساتھ ہی تمہارا ہونے والا ہے۔ بس میری آنکھ کھل گئی، شیخ مجھ کو آئینہ مرضیہ چاہیے۔ اچانک جنگ شروع ہوئی اور تیر آیا اور اس کے گلے سے ادھر سے گھسا، ادھر سے نکلا، روایت میں ہے خونا خون ہو رہا ہے، اور شیخ سے کہہ رہا ہے شیخ آج میرا روزہ ہے اور آج افطار میرا آئینہ مرضیہ کے ساتھ ہے۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، اصل طلب کرنے کی چیز، ہمارا ہدف وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ جنت کی کامیابی ہے۔ وہ جنت کے اندر ایسے باغات ہیں، ایسے محلات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں کھائے گا پیے گا شراب اور مشروبات اور پانی اور کھاتا جائے گا لیکن نہ پیشاب نہ پیخانہ. حضرات صحابہ نے پوچھا جنت میں جان کر اتنا کھائیں گا انہیں کھاتے جائیں گا اور کھانا کیسا؟ یوں فرمایا ایک پھل کو کھائے گا شہد سے زیادہ میٹھا جھاگ سے زیادہ نرم, چھلکا نہیں گٹھلی نہیں. بولو بھائی, چھلکا نہیں گٹھلی نہیں, شہد سے زیادہ میٹھا جھاگ سے زیادہ نرم. ایک مرتبہ کھایا ایک مزہ, دوسری مرتبہ کھایا دوسرا مزہ, جتنی مرتبہ کھائے گا مزہ بڑھتا جائے گا. دنیا میں کھاتے ہیں, بھوک لگ رہی, بریانی آئی, پہلی پلیٹ کھانے میں بہت مزہ آیا, دوسری پلیٹ کھانے میں مزہ کم ہو گیا. اگر میزبان نے کہا اور کھاؤ, نہ کہو بھائی اور نہیں کھا سکتے, ہاتھ جوڑتا ہوں, مزہ ختم ہو گیا. دنیا کا کھانا ضرورت کی وجہ سے ہے, جنت میں کھانا مزے کی وجہ سے ہے. فرمایا جتنا کھاتا جائے گا مزہ بڑھتا جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کھانے کا معاملہ ہے. صحابہ نے پوچھا ہضم کیسے ہوگا؟ کہا کہ خوشبودار پسینہ آئے گا مشک کی طرح, خوشبودار ڈکار آئے گی اور ہضم ہو جائے گا. کوئی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں, کوئی ایسیڈیٹی کا مسئلہ نہیں, کھاتا جاؤ. اور یوں فرمایا اس کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. کیا ہے بھائی نام؟ طوبہ. ہاں, وہ جنت کے سینٹر میں ہے اور اس کی جو تنا ہے, اس کا تنا, اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا ہے ایک اونٹ کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا شروع کرے گول, بھاگتے بھاگتے بڈھا ہو کے مر جائیں گا, اس کا گول ناپ نہیں سکتا. اس طوبہ درخت کی ایک برانچ, ایک ٹہنی ہر جنتی کے جنت میں گرتی انہیں. آپ کی جنت میں ایک ٹہنی, اس میں سے انار کی شکل کا ایک درخت اگتا ہے, ایک پھل, انار کی شکل کا ایک پھل. فرمایا یہ جنتی کی وارڈروب ہے, الماری ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی جنت کے مرد اور عورتیں اپنا ڈریس چینج کرنا چاہیں گے ایک نظر اس کو دیکھیں گے, وہ انار نما جو پھل ہے نیچے گرے گا, الماری کی شکل لے لے گا. 70,000 قسم کے جوڑے ہوں گے, ہر جوڑے میں 70,000 قسم کے رنگ چمک رہے ہوں گے. یہ جس ڈریس کو پسند کرے گا وہ اس کے اوپر آ جائے گی اور یہ انار کی شکل کا پھر سے ہو کے جھاڑ کو چلے جائیں گا. دوستوں اور بزرگوں, آگے کی باتیں تو بہت ہیں لیکن ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. مختصر سے آپ کے سامنے بیان کیا آخرت کی وسعت کو, جنت کی زندگی کو اور اپنی ذمہ داری کو. اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گزارا اور اپنے ایمان کو بنایا, اپنے اعمال کو بنایا, دین زندگی میں آیا, دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہم نے اس پہ اپنی زندگی لگائی, اللہ تعالی ہماری کو اس دنیا میں ہدایت, عزت اور عافیت والی روزی. اور دوستوں اور بزرگوں, دعوت کی محنت میں اللہ ہم سے کام لیں گے. آپ کی عمر ابھی کام میں لگنے کی ہے, کام کو کرنے کی ہے. ہمارے حیدرآباد کے بھائی سعید ہیں, شکاگو گئے, آپ کی طرح کبھی 3 دن لگائے, 10 دن لگائے, چلا لگائے, کام سمجھ میں آ گیا. اللہ نے ان کو امریکہ بھیجا. کتنے؟ 48 سال پہلے بھیجا. 48 ایئرز اگو. آتے رہتے ہیں, ہمارے سے بہت اچھی دوستی ہے, میرے سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک بار بیٹھے تھے ہم لوگ ساتھ میں, بولے آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے, 47 سال پہلے جب میں امریکہ گیا اسٹوڈنٹ بن کر, تو وہاں دیکھا کہ ایک ہی مسجد پورے امریکہ میں, ایک ہی مسجد. جمعے کا دن آیا, میں ساتھی کو بولا جمعہ کی نماز پڑھیں گے, کہ نہیں وہ تو اتوار کو ہوتی ہے. بولے کیا؟ بولے اتوار کو. بولے اتوار کو؟ ہاں یہ امریکہ ہے, یہ یہاں پہ جمعے میں کو ٹائم نہیں رہتا لوگوں کو, اتوار کو ہوتی نماز. وہاں ہے مسجد, آتے سب لوگ, اتوار کو جمعہ کی نماز پڑھتے. ارے بابا اتوار کو کیسا ہوتی جمعہ؟ نہیں ہوتی, تم آؤ دیکھو کہتے. اب انہوں تو جمعہ استغفار کر کے ظہر پڑھ لی اپنی, جب اتوار کے دن پہنچے تو واقعی میں پورے جمعہ کا نظام بنا ہوا ہے. ایسا حال تھا, ایک مسجد. لیکن محنت کی, کیوں؟ یہاں پر ہندوستان میں انہوں نے وقت لگایا, اللہ کے کام کو سمجھا. دوستوں اور بزرگوں, آج ان کی 47 سال کی محنت ہے. امریکہ میں 6 سے 7 ہزار مسجدیں ہیں. کتنی مسجدیں ہیں؟ 6 سے 7 ہزار مسجدیں ہیں, آباد ہیں, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, علماء ہیں, اساتذہ ہیں, طلباء ہیں, مفتیاں ہیں, علماء ہیں. 6 سے 7 ہزار مسجدیں, 100 مدارس, ہزاروں اساتذہ, کتنے علماء وہاں پر ہیں جو سال لگائے ہوئے ہیں.
تعلیم دے رہے ہیں, تدریس ہو رہی ہے. کس کے حصے میں آیا سب؟ بولو جی بھائی. سب ان کے حصے میں آئے جنہوں نے جا کے محنت کی تھی. مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اسٹوڈنٹ کو کہ جیسا حضرات صحابہ کے پاس گھوڑے تھے, انہوں نے گھوڑوں پر پہنچ کر اللہ کے دین کو سارے عالم میں پہنچایا, تمہارے پاس تمہاری ڈگریاں ہیں, ان ڈگریوں کے ذریعے جہاں اللہ تم کو پہنچائے گا. اس نیت سے اپنی پڑھائی کرو کہ ان ڈگریوں کے ذریعے جس ملٹی نیشنل کمپنی میں, جس آرگنائزیشن میں, جس ملک میں, ملک کے جس کونے میں جہاں پر بھی ہم جائیں گے ملازمت کے لیے یا تجارت کے لیے ہے, ہم اللہ کے دین کو زندہ کریں گے. یہ نیت آپ سے کروانی ہے. ہماری پڑھائی ضروری ہے, اچھے سے اچھا پڑھنا ہے. مسلمان ہر چیز میں آگے ہوتا ہے, ہماری پڑھائی میں بھی ہم آگے ہوں, اپنی پڑھائی میں ڈسٹنکشن سے پاس ہوں. جی ہاں, انگریزی منع نہیں ہے, انگریزیت منع ہے. انگریزی کی تو ہم کو ضرورت ہے. اتنی بڑی امت ہے جو انگریزی بولتی ہے, ان کو کون اللہ کا دین سکھائے گا انگریزی میں؟ انگریزیت منع ہے, انگریزی منع نہیں ہے. ڈگریاں منع نہیں ہیں. ڈگری کے حاصل کرنے کی نیت ہماری یہ ہو کہ اس کے ذریعے جہاں پر بھی جائیں گے ہم اللہ کا کام کریں گے بھائی انشاءاللہ. مجمع میں سارا ایسا ہمارا عملہ ہے, مجمع ہے ماشاءاللہ, جو کام سے گزرا ہوا ہے. بھائی ایسا کوئی ہے جس کا اب تک کچھ وقت نہیں لگا اللہ کے راستے میں؟ ماشاءاللہ سب کا لگا ہے نا. اب یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی چھٹیوں میں, جو آپ کی چھٹیاں آئیں گی نا مارچ اپریل میں, اس میں جتنی چھٹی ہوگی اتنی لگائیں گے, کم سے کم چلہ لگائیں گے. اگر ہاں جس کی تعلیم بالکل مکمل ہو جاتی ہے, جیسے بھائی آپ کی انجینئرنگ ہے, ایم بی بی ایس ہے, ڈگری ہے, جس کی تعلیم مکمل ہو جائے اس کو 4 مہینے جانا ہے. جس کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کو چھٹیوں میں 40 دن جانا ہے اس کام کو سیکھنے کے لیے, اس کام کو انجام دینے کے لیے, جس سے ہم کو بھی ہدایت ملے گی اور ہمارے ذریعے امت کو بھی ہدایت ملے گی. اس کے لیے بسم اللہ بول کے اٹھو اور اپنے اپنے نام لکھاؤ. کون کون انشاءاللہ جائے گا؟ بسم اللہ بتائیں بھائی, فرمائیں بسم اللہ. بھائی سبھی تیار ہیں نا جانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب تیار ہے نا؟ بس یہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ نام لکھانا ہے, اتنا ہی ہے بس. اب نامہ لکھا دو. ادھر ایک ساتھی آ جائے بھائی, ادھر آ جاؤ نا تم سینٹر میں. ایک ادھر ہونا چاہیے, ایک ادھر. چلو آرام سے بیٹھے رہو انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے 4 مہینے کے لیے, اللہ آسان فرمائے. جی جی اچھا بھائی, کوئی ایسے ہیں جن کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے وہ 4 مہینے کے لیے بتائیں. جن کی تعلیم باقی ہے وہ انشاءاللہ. بھائی کون سی مسجد کی ہے وہ بھی لکھو نا, پھر بعد میں کہاں کے کدھر کے معلوم نہیں ہوتا. بھائی نام کے ساتھ مسجد بھی بتاؤ. نام کے ساتھ مسجد. ماشاءاللہ دیکھو کیا بتا رہے ہیں. رضوان بھائی کون سی مسجد؟ غوث یا غوث. ماشاءاللہ. کون سے مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ 4 چاند 7 چاند 11 چاند 21 چاند لگے مجلس میں آپ کے ارادے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سال ہے. اچھا چلہ لگانا اور اب تکمیل کے بعد. ابھی مسجد کے اعتبار سے بٹھائیں گے, مسجد کے اعتبار سے بٹھا کے سب بنے گا وہ انشاءاللہ. مسجد کے اعتبار سے قابو میں آ سکتا ہے. ایسا قابو میں کہاں تھا بولا تشکیل. ہاں وہ تو کرنا ہے بات, وہ اب ہوگی. وہ تشکیل کے بعد تو ساری بات ہوگی. گھر کی تعلیم, مسجد کو وقت دینا, وہ ساری چیز مسجد والے بیٹھ کے اس کو اب ارادہ کریں گے.
ہاں ہم ٹھیک ہے. ہمیں پڑھائی حاصل کرنا بھائی, ڈگری پڑھنا, ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آنا, ڈاکٹر کی, انجینئر کی, نرسری سے لے کو وہ انجینئر بنے تک 17-18 سال مستقل محنت کرنا. جب جاگو ایک ڈگری ہاتھ میں آتی ہے, جان مال وقت بچپن سے لگ رہا ہے, گھر کو چھوڑ رہا ہے, اسکول گیا چھوڑ دیا, کالج گیا چھوڑ دیا, ہاسٹل گیا چھوڑ دیا, کوچنگ گیا, جاب گیا چھوڑ دیا. دین کے واسطے گھر کو چھوڑو گے چھوڑ دے نہیں. کیسا آئیں گا بھائی دین؟ اللہ کے راستے میں دین کے واسطے جانا, 4 مہینے جاؤ, 40 دن جاؤ, تمہارے ہارڈلیس میں جاؤ. تم نے اسکول کالج چھوڑو جا بولے نہیں, تمہارے ہارڈلیس آتے, ایئرلی ہارڈلیس ملتی, ڈگریز کے کمپلیٹ کے بعد ہارڈلیس ملتی. وہ ہارڈلیس میں نہیں جائیں گے, ہمیں دین کے واسطے گئیں گے. اتنی نیت ہے, میں جماعت میں جانا, 4 مہینے جانا. کب جانا؟ میں ہارڈلیس میں جاتا ہوں, چلا جانا ہارڈلیس میں جاؤں گا, لیکن نیت کرنا, ارادہ کرنا. وہ ارادہ بتاؤ. ابھی بہت سارے بچے ہیں 4 مہینے کے لیے. فاروق بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول. کون سی مسجد ہے؟ ہمارے سمیر کا نام لکھ لو, 4 مہینے میں لکھو. یونس, بلال مسجد سمیر, 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ. اٹھو با. کیا سید الطاف چھپنے نہیں, چھپنے کا وقت نہیں ہے, قبولیت کا ہے. ہاں السید ان کے بھائی بھی تھے بڑے, کہاں ہیں انہوں ولی, سامنے بیٹھے تو اللہ کے ولی. 4 مہینے نکلو بھائی, 4 مہینے کے لیے نکلو. سب بچوں کے نام. آصف لکھاؤ, لکھا ڈالی. یاسین, یاسین یہ جو برکت کا جوڑا ہمارے مستورات میں جو رکے, یہ برکت, یاسین برکت کا سورہ ہے. 4 مہینے کے لیے نیت کرو با. ہاں اللہ قبول فرمائے, نکلنا آسان فرمائے. اظہر مضبوط نیت کرو. محبوب 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ. محبوب بیرون جا کے 4 مہینے جانا, اندر بہت وقت لگتا رہنا انشاءاللہ. ایک تشکیل ہو گئی تو با. بلال مسجد والے کتنے جنے ہاتھ اٹھاؤ. بلال مسجد والے کون کون ہیں با ہماری مسجد کے؟ ہاتھ اٹھاؤ. بلال مسجد ذرا ہوں اٹھ کو, ذرا ہوں بازو جاؤ, ذرا بیٹھو. مسجد کو تمہارے کیا ہے کام بولتے ہیں؟ بیٹھ با ہمدان بھائی. اب آپ لوگ کو انشاءاللہ مسجد کے اعتبار سے بیٹھنا ہے. یہ مسجد کے ذمہ دار ساتھی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک بات. اور ہمارے جماعت کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ایک ایک مسجد میں بیٹھے, غوث میں اور اپنے رزاق میں اور یہ بلال میں. اس میں زیادہ عملہ ہے, ایک ایک ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں اس میں. آپ کے ذمہ دار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور آپ کو اپنی سہولت سے ایک ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم روزانہ مسجد کو کب وقت دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی سہولت سے, اپنی سٹڈیز کو متاثر کیے بنا, اپنے ٹیوشنز کو متاثر کیے بنا, اپنی سہولت سے کب مسجد کی محنت کے لیے وقت دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر مہینے 3 دن کی جماعت میں کب جائیں گے. اگر 3 دن کی چھٹی نہیں ہے تو 2 دن جاؤ. اگر اتنی بھی چھٹی نہیں ہے تو 1 دن 24 گھنٹے تو ہر کسی کو نکلنا ہے. یہ بھی اپنے ذمہ داروں کو نوٹ کراؤ کہ ان کے پاس خاکہ ہو کہ کون سے طلبہ نے 3, 2 یا 1 کب دیے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک ارادہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر پہ تعلیم اگر ہوتی ہے بہت مبارک. اگر گھر میں تعلیم نہیں ہوتی تو پھر ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں تعلیم کریں گے. ٹھیک ہے, گھر میں تعلیم ہوگی, اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی, پورے گھر کے افراد کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا. یہاں پر ساتھ میں ہے نا سب گھر والے, کتنی محبت ہے آپس میں. ایسی ہمیشہ کے لیے جنت میں ساتھ ہو جانے کی ترتیب ہے. یہ گھر میں تعلیم ہوگی, ایمان بنے گا, اعمال بنے گے, دین آئے گا, اللہ خوش ہوں گے, پورے گھر والوں کو ساتھ میں جنت دے دیتے. رہیں گے تو اپنی اپنی جنت میں, لیکن ہمیشہ کے لیے ساتھ ہونا. یہ دنیا تو جدائی کی جگہ ہے بھائی. کریں گے اس کو انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ مسجد کے اعتبار سے جیسا مولانا کہہ رہے تھے ویسے اٹھ جائیے. سب سے پہلے بلال مسجد والے کھڑے ہو جاؤ, اس طرف آ جاؤ بھائی. ہمارے یونس بھائی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمارے ذاکر بھائی. صرف بلال والے اٹھو, صرف بلال, اونلی بلال, صرف بلال والے. مولانا بلال مسجد والے
बाहर कौन जाना नहीं, खाना ऊपर बनकर रेडी में है, दुआ करो सीधा दस्तरखान लगने का है। करीब आओ, जरा करीब है तो दूसरे मस्जिद को बिठाना आसान। रज़ाक मस्जिद, रज़ाक मस्जिद वाले कौन, जरा हाथ उठा, खड़े हो बा, रज़ाक मस्जिद वाले इधर, इधर चले जाओ, इधर इधर दाएं हानिफ, हय्या अल फलाह। रज़ाक मस्जिद के स्टूडेंट्स इधर चले जाओ बा, ये करीब आ जाओ, बखिया वाले सामने आ जाओ, सामने आओ, सामने तो पीछे वाले जगह मिलती है, हमें करीब में आ गए तो पीछे बिठा सकते हैं और एक जने हमें। बैठ जाओ बा, बिलाल मस्जिद वाले बैठो, बैठ जाओ बा। गौस मस्जिद के वाले कौन है भाई, जरा हाथ उठाओ गौस मस्जिद के। हाँ आप खड़े हो जाओ भाई, हाँ वहां जाओ। मुफ्ती साहब, मौलाना इस्माइल साहब, आप गौस मस्जिद वाले आ रहे हैं यहाँ पर, उधर जाइए, गौस मस्जिद वाले यहाँ पर, वहाँ मौलाना है, वो गैर शगर के थे आपके इलाके के। हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ बा, गौस मस्जिद वाले पूरे वहीं बैठो। सलमान मस्जिद, सलमान, आप सलमान के इधर ही जा जाओ, इनको लेकर बैठो, आप करीब आ जाओ। सलमान मस्जिद वाले इधर आ जाओ बा। अब्दुल्ला मस्जिद, हाँ यहाँ देखो, अब तो मुनीर अहमद बैठे हैं, उधर चले जाओ बा, अब्दुल्ला मस्जिद वाले। हाँ। अमीन मस्जिद आए, अमीन मस्जिद वाले। हाँ मामूर, मामूर मस्जिद वाले नहीं आए, कहाँ है, दो आए, बैठो बैठो, ये तुम बिला लो, हम बैठे उनके साथ बैठ जाओ। आइए बैठो, है बैठो तुम्हें। अल्ताफ इधर आओ, मौलवी अल्ताफ। हाँ माशाल्लाह मस्तूरात में जा गए। लिखेंगे उन्होंने क्या कर रहे हैं, देखो गौस मस्जिद के वो अज़ाइम पूरे करो। मुलाकात कब, एक दिन महीने में कब निकलते हो ना, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में कौन निकलते हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ, हालांकि बच्चे से रोजा लगा गए। नामा लिखना बाजू में, उन वक्त ईशा में देती, फजर में देती, कितना देती लिखना। महीने में कौन से दिन निकलते हो ना, ये हफ्ता निकल, सेकेंड वीक में ना, एक 2 दिन में, 3 दिन में, कब जा सकती है ना, उनके हिसाब करो। अब यहाँ भी चले हैं, बड़ा है मजमा, जब पीछे वाले में पकड़ो। अमजद खान साहब जरा पीछे वाले की तश्कील वो क्या है लिख लो नामा। मौलाना हमारे रफीक मौलाना, इनको भी लिखाओ जना, दिल्ली लिखाओ। वो पर्चा भी देना भैया, जो अज़ाइम कर रहे हैं आप। उसामा आप वहीं बैठिए। अच्छा हाँ भेजेंगे, ये इस वहाँ बैठी ना तश्कील में, उठे तो उठ जाते हैं। समीर को लो। उलमा इकराम भी आ गए हमारे, चश्मा इम्तिहान हो गया है। सबीर रशाद बेंगलुरु से मौलाना, आइए मौलाना अनस साहब।
पर्चा अभी पूरा नहीं है. अभी आप जा रहे हैं, खाना नहीं खाए, छोड़ के जा रहे हैं हमको खाए बगैर. जाकिर भाई, समीर, सुहेल, महबूब नहीं, पानी नहीं. ओहो, महबूब लिखा के आ जाओ. अजहर इधर आओ. खिदमत है ऊपर, वो लोग तैयार हैं, लेकिन हमें गुणे मालूम हमारी मस्जिद, थोड़ा ऊपर साथ दे दो, सब करा दे. अल्ताफ ऊपर जाओ. सैयद लिखा दिए, ऊपर जाओ. समीर के साथ जाओ. बैठ. दुआ के बाद कहेंगे. दुआ हो रही बात, पर्चे जल्दी लगे दुआ हो जाती, तश्किल हो गई. तो पर्चे कहते जल्दी देगी, वो तो जल्दी दस्तरखान मिठाल लेगा. तो नामा लिखाओ, अच्छे नीयत से लिखाओ. अल्लाह के घर की मेहनत करेंगे, अल्लाह हमारी लाइफ अच्छा बना देते हैं. वलीमा देंगे तो ठहरो फिर दुआ होने. मोइन भाई दुआ होती रहो, दुआ हो जाती है. ये हो गए पूरा भाई, हो गए. सुना, आ जाओ भाई, करीब आ जाओ, दुआ मिलकर कर लेंगे. दूर दूर रखो, करीब आ जाओ. हो गए तो करीब आ जाओ, दुआ कर लेंगे. करीब आ जाओ. हाँ चलो. भाई एक ऐलान क्या है, सबके लिए खाने का इंतजाम है. खाना मगरिब के बाद बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो रेडी भी है ऊपर. दुआ करने के बाद हाथ धुले सीधा ऊपर जाओ, बाहर जाना को. तुम्हारे पास सिर्फ पकड़ी मेहनत से अल्लाह इंतजाम फरमाए, कबूल कर लो इंशाअल्लाह. आजा भाई, दुआ होगी इंशाअल्लाह. आजा भाई, इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ करेंगे. अभी तो काम चल रहा है ना, वहां भी काम चल रहा है अभी. आ जाओ भाई जो फारिग हो गए. माशाल्लाह दुआ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताम का इंतजाम होगा. आ जाइए. माशाल्लाह. माशाल्लाह. आ जाओ भाई, इधर से भी आ जाएं, मस्जिद रज़ाक वाले भी आ जाएं. आ जाओ भाई, बैठो. आ जाओ, बैठ जाओ. भाई थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए साथी, हर तरफ से थोड़ा सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्ली. भाई दोस्तों, अभी आपको माशाल्लाह से आपने इरादे किए हैं रोजाना मस्जिद को वक्त देने का, घर में तालीम करने का, और जो भी एक महीने में कितना वक्त हमारा लगे. इसके साथ हफ्ते में एक मरतबा आपकी शबगुजारी होती है ईदगाह के मरकज में, वहां पर भी पहुंचने की कोशिश करें. रात में क़याम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर क़याम की गुंजाइश नहीं है, कम से कम जो है वहां के बयानात हयातु सहाबा तक शरीक हो. भाई करेंगे इंशाअल्लाह. और तालीम की किताब अगर नहीं है, उसको अपने जो मस्जिद के जिम्मेदार साथी हैं उनके जरिए जो किताब है उसको मंगाएं और अपने घर पे इंशाल्लाह तालीम शुरू करें. तीसरी बात यह है, आपके जो असातिज़ा हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स, सर, मैडम, उनका एहतराम करना. जितना हम अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे उतनी तरक्की अल्लाह हम सबको अता फरमाएंगे. अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, बड़ी, ये दोस्तों और बुजुर्गों वो रास्ते हैं जो हमारी तरक्कियात का इंशाअल्लाह जरिया बनेंगे. करेंगे भाई इंशाअल्लाह इसको.
اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما. جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جڑنا ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، اس کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ تیرے اسلام کا فیوچر، یہ تیرے دین کا مستقبل یہاں پر جمع ہوا ہے. اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو، جان اور مال کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کے مقاصد میں ان کو کامیاب فرما. جو جس حال میں چل رہا ہے تو جانتا ہے. ان کے گھروں میں خاص رحمتوں کو نازل فرما. ان کی ڈگریوں میں ان سب کو ڈسٹنکشن سے پاس فرما. اچھے اچھے عہدوں پر ان کو پہنچا، ملکوں میں پہنچا، اور جہاں پر بھی ان کو تو پہنچا ہے وہاں پر ان سے دین کا کام لینے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، ساری انسانیت کو قبول فرما. اے اللہ پوری انسانیت کو قبول فرما. ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، عمومی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے ویسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے. تو کام لینے والا ہے، ہم سب سے کام لینے کے فیصلے فرما دے. یہ جان اور مال اگر تیرے دین اور دین کے تقاضوں پر نہیں لگا، یہ فنا ہونے والی دنیا پر لگ کر فنا ہو جائے گا. اس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. بھائی اوپر تشریف لے جائیں، سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ.